बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज माह रजब की 18 तारीख इतवार के दिन अल्लाह का ये नाम हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। इंशाअल्लाह माह रजब के महीने में 33 बार अल्लाह का ये नाम बताए गए तरीके से पढ़ते ही अगर 900 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा लो। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों, माह रजब की फ़जीलत व बरकत हर कोई जानता है, और जब इस फजीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले, इस हरमत वाले महीने में अल्लाह के इस नाम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह अपने इस नाम के तुफ़ैल रहमत बरकत छमाछम बारिश की तरह बरसाता, फौरी तौर पर बरसना बारिश शुरू हो जाती है। आज माह रजब का ये ख़ास इतवार का दिन है, इतना कबूलियत का दिन है कि आज अगर आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात आपकी तकदीर के बंद तालों को अल्लाह ताला खोल देगा। यानी कि ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप रब्बे करीम से जो मांगते चले जाते हैं आपको बहुत जल्द नतीजा इसका मिल जाता है। जो शख्स रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, जो शख्स जल्द शादी के असबाब चाहता है, जल्द अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, वो माह रजब की 18 तारीख यानी आज के इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांगे। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज जो कहते हैं, आज मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो कहते हैं, जो दुखियारे भाई, आज इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख लो, आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफ़ा इतनी जल्द अमीर व कबीर कर देता है। ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 18 तारीख इतवार का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि इस दिन में जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, रब्बे करीम का ये नाम मुबारक 33 बार पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। जिस दुकान पर यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाता है। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपनी मकसद की नीयत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। जिस दिन से इसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना अपनी हालत पर वापस आ गया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा करते वक़्त साल 12 महीनों का है, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और माह रजब इनमें से चौथा महीना है। माह रजब की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में नेक आमाल की कबूलियत है। रजब के महीने में इबादात और नेक आमाल का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। ये महीना रमज़ान की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन वक्त है। रजब को मग़फ़िरत और रहमत के महीनों के तौर पर जाना जाता है। रजब के वजीफ़े में सबसे बड़ा वजीफ़ा आज मैं आपके हवाले करने लगा हूँ, जो आपने अल्लाह के एक नाम को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम से मांगते चले जाएंगे। आप साथियों, भाइयों बहनों, रब की ज़ात आपके मुक़द्दर में लिखती चली जाएगी। नया साल शुरू होते ही जो लोग साल 2024 में पिछले साल रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा न करवा सके, जो पिछले साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानियों में, मुसीबतों में, रुकावटों में मलबूस रहे, आज रजब की 18 तारीख इतवार के दिन अल्लाह के एक नाम को सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार इस कुरानी सूरत को पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, रजब के इस ख़ासुल ख़ास आमाल में से एक अमल सूरह फातिहा का वजीफ़ा भी है और सूरह कौसर का वजीफ़ा भी है। और आज जो वजीफ़ा मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास, इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा माह रजब की 18 तारीख इतवार के दिन ये आमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह से जो मांगेगा इंशाअल्लाह इसको मिलेगा। इस महीने में मांगने वाला डायरेक्ट रब से राब्ता करता है। इस महीने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब रब का महीना है, शाबानुल अज़म मेरा महीना है। मतलब शाबानुल मुअज़्ज़म
ہمارے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور جب رجب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کے مہینے میں رب کو سورہ اخلاص، سورہ کوثر پڑھ کر پکارا جاتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں جاؤ، اس بندے سے راضی ہوں میں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں اتنے کامل تو نہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم ساتھیوں بھائیو بہنوں ایسے آثار پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے میری تمام بہنوں بھائیوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج دکھوں کا مارا جو ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، تو دوستو ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار صرف میرے کہنے پر پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگتے چلے جائیں گے، جیسا مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت آج کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والو، اتوار کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، اتوار کے دن لوگ سیر و سفری میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں، لوگ گھروں میں، دوست یاروں میں گزار دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ اتوار کا دن رجب کا تیسرا اتوار کا دن ہے اور سال کا بھی تیسرا اتوار کا دن ہے۔ اس اتوار کے دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی طور پر مل جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رجب کی تیسری اتوار کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنی نیت کی مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود لکھ دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، رب سے ہوتا ہے سب کچھ، تو پھر رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لو، دل لگا کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوستو اب ایک بار رب کریم سے آپ لوگ اپنی ماں کی طرح ضد کر کے مانگ کر تو دیکھیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کیوں نہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی اسی وقت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے آپ نے سمجھنا ہے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مولا، تو تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن کا واسطہ ہے میرے مولا۔ ہم سب کے دل کی تمام نیک حاجات کو پورا کروا دے، ہماری خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا برکت والا، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کرے میرے مولا، ایسے بہترین رشتوں سے ایسے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے میرے مولا۔ بالخصوص میرے مولا فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر
خیر فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مولا ہم سب کو اپنی پناہ میں حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نست و نابود فرمائے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مولا، جو میں نے مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو آج ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کا دن ہے، اور اس اتوار کو دولت والا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب، اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 سے 11 بجے تک رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو طریقہ بتایا جائے گا، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کی ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنی زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ لوگوں کو ایسے ہی طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی لیے دوستوں آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب دوستوں عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ دوستوں نہ تو کوئی اس عمل کو پڑھنے کے لیے یاد رکھیے گا، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رجب کا یہ تیسرا اتوار اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج اتوار کے دن دوستی یاری رشتہ داری گھومنا پھرنا چھوڑ کر دوستوں یاروں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2-4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر پورا سال یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں خود چل کر آئیں گی۔ اگر آپ نے رجب کے تیسرے اتوار کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر نہ رزق آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کامیابی آئے گی، پھر صرف در در کی ٹھوکرے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ایک مشکل ساتھیوں بھائیوں بہنوں وقت میں یہ دوست یار رشتہ دار جب مشکل وقت پڑتا ہے سب سے پہلے یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے دوستوں اپنے رب کو خود بنانا ہے، اب آپ نے اپنے گھر کے حالات کو خود بدلنا ہے، تو خدا را اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ دوستوں پڑھنا آپ نے 3 بار ہے، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے خاص مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔
ताउस तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब करीम से अपनी हाजात के लिए, अपने मकासद के लिए मांगते चले जाएं। और आपने सबसे पहले नंबर पर एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है। यह आयत मुबारका रजब के महीने में पढ़ने वाले अल्लाह का ख़ास उन पर करम हो जाता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की पहली मुबारक आयत है, सूरह फातिहा की पहली आयत है। ये रजब के महीने में, अल्लाह करीम के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह आपकी रहमतों बरकतों से आपकी झोलियाँ भर देता है। क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें, वसअतें अता फरमा देता है। रजब के तीसरे इतवार के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का शुक्र करने वाले अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र करने वाला, साथियों भाइयों बहनों, उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। शुक्र करने वाले के घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती, कभी इसको फ़िक्र व फाका नहीं आता। जब आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आप लोगों ने पढ़ना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र करने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप अपने रब से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपको मिलकर रहेगा। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो हाथ की उंगलियों पर अल्लाह करीम का ये नाम सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये रजब के तीसरे इतवार के दिन का ख़ासुल ख़ास और चलती वजीफ़ा है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अल्लाह का एक नाम पढ़ना है और इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए रब करीम से मांगते चले जाएं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब के तीसरे इतवार के दिन जिसको लोग छुट्टी समझकर गुजार देते हैं, सिर्फ 33 बार, 33 टाइम 33 टाइम आपने या फताहु पढ़ते ही अल्लाह आप पर 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिज़्क से शुरू होती है। हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं वो घर के हालात से शुरू होते हैं। आपके घर में पैसा होगा, इसके लिए आपको रजब के तीसरे इतवार के दिन या फताहु को पढ़ना पड़ेगा। और चलते फिरते पढ़ो, दुकान में हो दुकान में पढ़ लो, दफ्तर में हो दफ्तर में पढ़ लो, सफ़र में हो सफ़र में पढ़ लो, जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है। लेकिन रजब के इस तीसरे इतवार के दिन या फताहु का ये ख़ास वजीफ़ा आपने लाजमी करना है। या फताहु रब करीम का ऐसा सफाती नाम है जिसके बारे में रब काबा फरमाते हैं कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहु की, जो बंदा या फताहु पढ़कर रब करीम से जो भी मांगता है वो रब करीम इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। दोस्तों, अब रब करीम खुद इस नाम की कसम खाते हैं। इस नाम मुबारका को, इस नाम को पढ़कर जिसको जो चाहिए मांग लो, आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। तो अब खुदारा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस नियत के साथ या फताहु पढ़ते हुए रब करीम से अपनी हाजात के लिए, अपने मकसद के लिए, इस बीमारी के लिए, इस परेशानी के लिए, कोई कर्जा है उसके लिए जो कई सालों से आपकी जान नहीं छोड़ रही, या फताहु को पढ़ते चले जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने या फताहु को पढ़ते हुए अगर 900 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात देने पर कादिर है। वो इस वजीफ़े की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत यह है कि इससे पढ़ने के बाद जल्द आपको अपने मकसद में कामयाबी का नतीजा मिल जाता है। रातों रात आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं। आप अल्लाह करीम से हाथ उठाकर जो मांगते हैं 100% गारंटी से आपको मिलकर रहता है। अब दोस्तों, पढ़ना किस तरीके से है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो करें। या फताहु 1 बार हो गया, या फताहु 2 बार हो गया, या फताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फताहु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ
33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے 100% کامیابی آپ کو مل چکی ہے۔ سمجھ لیجئے بگڑے کام سنور گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایک نیا سال شروع ہوتے ہی رجب کے مہینے میں اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتح کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ دوستو، یہ رب کے وہ خاص الخاص اعمال ہیں جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ رجب کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ماہ رجب کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بزرگ بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت سماعت فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے، میں ایک ہوں، یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، آج رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزیز آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتے ہیں، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، تو یہ 3 اعمال کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے بتائی ہوئی ترتیب سے، اور آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے یہ شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے 3 اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو میرے بہن بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، وہ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اور جو میرے بہن بھائی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، نہ تو وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی ان کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ نے دعاؤں کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ آج اس رب کریم کا مہینہ ہے دوستو، ماہ رجب کے اس خاص اتوار کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو رب کریم کا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی نام پسند ہو کامنٹ ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔
آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا 7 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔